قدیر صاحب بتائیے گا، آپ یہ بتائیے گا جب اس طرح کی بڑی تقریبات ہوتی ہیں جہاں پہ صدر وزیر اعظم موجود ہوں، وہاں پر سیکیورٹی پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سیکرٹ سروس کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو میٹل ڈیٹیکٹر سے گزرنا پڑتا ہے، اور جتنی بھی سیکرٹ سروس ہیں ان کی کئی لیئرز ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹ سروس بہت زیادہ مہارت رکھتی ہے، پیشہ ورانہ نظام کے ساتھ یہ بہت زیادہ طریقے سے سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہر وقت یہ تیار رہتے ہیں. آپ جس سلسلے میں یہ بات پوچھ رہے ہیں، اس سلسلے میں جو لون شوٹر تھا وہ تو سیکورٹی میں سے جیسے کوئی اسپرنٹ لگا کے دوڑا ہو، اور جب وہ گزرا ہے تو ایک دم انہوں نے اپریہنٹ کیا، اور اس نے تو گولی بھی چلائی تھی سیکرٹ سروس کے اوپر، جس کو ان کی جو بلٹ پروف ویسٹ کی وجہ سے وہ بچ گئے، اور انہوں نے فوری طور پہ اپریہنڈ کیا اس سسپیکٹ کو اور ان کو پکڑ لیا فوری، اور وہ جس حال میں یہ تقریب ہو رہی تھی اس کے اندر نہیں جا سکے، یہ باہر ہی ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکرٹ سروس کا جو کمال کا جو ناکام کیا ہے اس کا صدر ٹرمپ نے بھی سراہا انہیں، اور بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں بہت مثبت بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر سیکیورٹی کے بارے میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹ سروس مہارت رکھتی ہے. اچھا آصف قدیر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر گن کلچر بہت زیادہ ہے، اور جب بھی بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے اسلحہ، بہت جدید قسم کا اسلحہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس وقت بھی امریکہ میں گن کلچر کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں یہ گن لابی کے اوپر ہے. ریپبلکن چاہتے ہیں کہ ہماری فرسٹ امینڈمنٹ پہ ہمیں آرمز بیئر کرنے کی اجازت ہے، اور جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے وہ کہتے ہیں یہ گن جو ہیں وہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل نہیں سکتا جلدی سے، لیکن گن مل جاتی ہے. اور یہ لیجسلیشن کبھی بھی گن لابی نے آج تک کوئی گن لاز پہ پوری طور پہ کچھ لاز نہیں بننے دیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈیبیٹ جاری ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب گن کسی سکھ آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ الٹ کام کرتے ہیں جو کہ آج ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ جاری ہے امریکہ کے اندر. ریپبلکن چاہتے ہیں کہ فرسٹ امینڈمنٹ جو ہے وہ قائم رہے، ان کو آرمز بیئر کرنے کی پوری اجازت ہو. ڈیموکریٹ پارٹی چاہتی ہے کہ گن لاز ہونے چاہیے اور کنٹرول کرنے چاہیے، سیمی آٹومیٹک گن کو بین کرنا چاہیے. اچھا تو آصف قدیر صاحب، کیا کیا جائے؟ ایسے کیا اقدامات امریکہ کو بھی کرنے چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن سے بچا جائے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ NRA اس کے اندر بڑی ایک رکاوٹ ہے جو کہ اس گن کلچر کو ختم ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. اس کا ایک ہی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹ سروس جو ہے وہ نہایت مہارت سے کام کرے، اور جو سینسیٹیو کام ہیں جو کہ اس ہلٹن ہوٹل میں جہاں یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو ہم وائٹ ہاؤس میں بال روم بنا رہے ہیں وہ بام پروف ہے، اور اس میں جو سیکورٹی کے حالات بہت اچھے ہیں. یہ ان کی بات سمجھ آتی ہے آج کے انسیڈنٹ میں کہ سیکورٹی جو بریچ ہوئی ہے جتنی بھی ہوئی ہے، اگرچہ اس سیکورٹی بریچ کا فوری طور پہ سدباب ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ان کی بات اس میں وزن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا سیکیور ہال وائٹ ہاؤس میں ہو جس میں کہ وائٹ ہاؤس کارسپونڈنٹ کا ڈنر، جو لوگ باہر لوگ سے آتے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں، ان کی بات میں وزن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہال بن رہا ہے، اور وہ ریسیپشن ہال بن رہا ہے، اور ابھی جب بن جائے گا تو سیکورٹی کے حالات اور بہتر ہو جائیں گے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹ سروس پہلے ہی بہت حیرت انگیز کام کر رہی ہے. آپ دیکھیں گے منٹوں میں انہوں نے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہے، اور اس کو پوری انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا یہ سیکورٹی بریچ کیسے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، یہ کون صاحب ہیں، یہ لون جو اٹیکر ہیں ان کے بارے میں ان کا موٹیو کیا ہے. یہ کل صبح تک وہ پوری انویسٹیگیشن ہوگی کہ یہ کیلیفورنیا کے باشندے ہیں، اور ان کے اپارٹمنٹ میں جو ساری انفارمیشن ہے اس پر پوری انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں اس سوال میں موجود تھے کہ ہمیں اکٹھے ہو کے ایک ہی پیج پہ ہو کے اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ یونائٹڈ سیکرٹ سروس، لا انفورسمنٹ جو ہے، ان کے ساتھ ہمیں ایسے تعلقات اور ان کو ایسی فنڈنگ کرنی چاہیے کہ یہ اپنے کام میں مہارت رکھیں اور سیکورٹی کے سارے لوازمات پورے کریں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف قدیر صاحب۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں، جب وائٹ ہاؤس میں کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران فائرنگ ہوئی اور صدر ٹرمپ، خاتون اول نائب صدر جے ڈی وینس اور کابینہ کے ارکان اس واقعے میں محفوظ رہے اور سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے اسٹیج پر چڑھ کر صدر ٹرمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ سیکرٹ سروس کے اہلکار صدر ٹرمپ کو تقریب سے باہر لے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 5 گولیاں فائر کی گئی تھیں۔ فائرنگ کے بعد تقریب میں بھگدڑ مچی اور کچھ لوگ ٹیبلز کے نیچے چھپ گئے۔ فائرنگ کرنے والے شخص کی شناخت کر لی گئی ہے اور امریکی میڈیا کے مطابق گرفتار شخص کا نام کولی تھامسن ایلن ہے اور اس کی عمر 30 سال بتائی جا رہی ہے۔ کولی تھامس ایلن کیلیفورنیا کا رہائشی ہے اور ملزم نے مرکزی دروازے کی طرف سے آنے کی کوشش کی اور ملزم نے بال روم کے باہر سیکرٹ سروس اہلکار پر فائرنگ کی۔ سیکرٹ سروس اہلکار حفاظتی جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے تیز رفتاری سے یہ حملہ ناکام بنایا ہے۔ اور اس سے پہلے صدر ٹرمپ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا ہے اور کہا کہ سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر شوٹر کو گرفتار کیا۔ ہمارے ایک اہلکار کو گولی لگی لیکن بلٹ پروف جیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ سیکرٹ سروس اہلکار کی کارکردگی پر فخر ہے۔ یہ پہلا حملہ نہیں ہوا ہے، پہلے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ ہوا اس لیے کہہ رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں بال روم ہونا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ آج تقریب منسوخ نہ ہو اور میں خطاب کروں۔ سیکیورٹی اداروں کی درخواست پر تقریب منسوخ کرنا پڑی اور 30 دن میں آج ہی کی تقریب سے بھی زیادہ بڑی تقریب کروں گا۔ تو فائرنگ واقعے سے متعلق اس حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ ترجمان سیکرٹ سروس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ فائرنگ کا جو واقعہ ہے وہ اسکریننگ ایریا میں پیش آیا۔ ٹرمپ، خاتون اول اور کابینہ کے دیگر ارکان اس واقعے میں محفوظ رہے۔ ترجمان سیکرٹ سروس کا یہ بھی کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور فائرنگ کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ نیشنل کیپٹل ریسپانس اسکواڈ نے شوٹر کو حراست میں لیا۔